الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق اللہ العلی العظیم. میرے محترم دوستو، میرے بزرگوں اور پردہ نشین گھروں میں بیٹھنے والی میری مائیں اور بہنیں، رمضان کی آمد ہے. شعبان کا مہینہ ان قریب ہی ختم ہونے والا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں باب قائم فرماتے ہیں، جس کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. باب قائم کیا باب وجوب صوم رمضان، رمضان کے روزے کے فرض ہونے اور اس کی فضیلت اور اس کے متعلق بہت ساری رمضان کے متعلق باتیں ہیں، اس کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ مبارک مہینہ خیر و خیریت کے ساتھ عبادت کرنے کی اور روزہ عافیت کے ساتھ رکھنے کی اور قرآن تلاوت اور عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ متقبلا. اے اللہ، رمضان کے لیے مجھے سلامتی نصیب فرما اور رمضان کو میرے لیے سلامتی نصیب فرما کہ میں صحت اور عافیت کے ساتھ روزہ رکھ سکوں اور رمضان کی برکات کو حاصل کر سکوں. اور اے اللہ، ایسی عبادت کرنے کی مجھے توفیق نصیب فرما جو اس مہینے میں میری عبادتیں تیرے بارگاہ میں قبول ہو جائیں، مقبول ہو جائیں، اور مجھے رمضان کا جو مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائیں، اللہ کا خوف مل جائیں، اللہ کی رضا مل جائیں، اللہ کے محبوب بن جاؤ. اللہ ہمیں وہ صفتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ جل شانہ نے انسان کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. یہ انسان دنیا میں چند روز کا مہمان ہے. اپنی مہلت، اپنا ٹائم اور مدت مکمل ہونے کے بعد
اگلے سفر کے لیے روانہ ہو جائے گا، جس کو سفر قبر، سفر برزخ کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے اگلا سفر شروع کرے گا، جس کو سفر حشر کہتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ اپنا سفر کرتے کرتے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ کے یہاں پھر یہ حساب و کتاب دے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزار لے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان، وہ مرد، وہ عورتیں جو اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے ہر لمحہ بے قرار رہیں۔ خوش نصیب ہے وہ مرد، وہ عورتیں جس کا ہر عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، جس کا ہر کام شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ ایسا انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ایسے ہی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ دوسری جگہ فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، سب سے بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی۔ شعبان کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے ویلکم اور مقدمہ اور انٹروڈکشن ہے۔ 15 تاریخ شب برات کی بھی گزر گئی، وہ بھی نہایت فضیلت رکھنے والی رات، جس میں انسانوں کے اعمال اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ آئندہ سال کتنے لوگ انتقال کرنے والے ہیں، ان کی فہرست بھی ملک الموت کے حوالے کی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو زندہ رہنا ہے ان کے لیے رزق کے فیصلے اللہ فرماتے ہیں۔ اس 15ویں شعبان جو گزر گئی کچھ ہی دن پہلے، احادیث شریفہ کے مطابق بہت مبارک رات تھی۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنی مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے سورج طلوع ہونے سے پہلے صبح کی سفیدی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، before sunrise you can see the light is coming out، آہستہ آہستہ slowly slowly وہ لائٹ بڑھتی جاتی ہے۔ جب پورا سورج نکلنا ہوتا ہے اس کے تھوڑی دیر پہلے ایسے ہوتا ہے جیسے سورج نکل آیا۔ اسی طرح حضرت فرماتے ہیں رمضان المبارک کی برکات ہے وہ 15ویں شعبان کی رات سے شروع ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس روشنی میں، اس برکتوں میں ترقی ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے 2 دن 3 دن 4 دن پہلے یہ انوارات، یہ روشنیاں، یہ برکات ایسے ہی ہوتے ہیں گویا یہ رمضان المبارک ہی کے انوارات ہو۔ پھر جب رمضان المبارک کی پہلی رات آ جاتی ہے تو انواروں کا، انوار اور روشنیوں کی اور برکات کی کا یہ سورج، یہ رمضان بالکل ظاہر ہو جاتا ہے، اور ایمان والوں کے دل اللہ تعالی منور کر دیتا ہے، روشن کر دیتا ہے۔ اس لیے شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ عبادت، بہت زیادہ استغفار، بہت زیادہ ذکر اللہ فرماتے تھے۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں میں آپ کو رمضان کے 2-3 دن باقی ہے اس سے پہلے ہی میں آپ کو کچھ رمضان کی تیاری کی باتیں، رمضان کی ویلکم اور رمضان کے لیے پہلے ہمیں کیا کر لینا چاہیے اس کی طرف میں کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں، تاکہ یہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ شروع ہی سے ہمیں تقوی نصیب فرما دے، مغفرتیں اس کی عطا فرما دے، اس کی رحمتیں عطا فرما دے، جہنم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں 3 چیزوں کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ The 3 things used to increase in his life. Number 1, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے، بہت زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ عام دنوں کی عبادت میں تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے قدم مبارک، آپ کے پیر مبارک، the blessing leg of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سوج جاتے تھے، سویلنگ ہو جاتا تھا۔ لیکن رمضان المبارک میں آپ اور زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، اسی لیے آپ دعا فرماتے تھے بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہم سب مل کر بھی یہ دعا کریں، 2-3 دن باقی ہے، اللہ ہمیں شعبان میں برکتیں نصیب فرما، ایسی برکتیں نصیب فرما کہ ہم تیرے محبوب ہو جائیں، تاکہ ہمیں آنے والے مہینہ جو ہے وہ بلغنا رمضان، وہ مہینہ ہمیں مل جائے، مہینہ مل جائے، مہینے کی برکتیں، مہینے کی رحمتیں، مہینے کے انوارات اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دینوں میں تو اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سج جاتے تھے، لیکن رمضان میں آپ کی عبادت اور بڑھ جاتی تھی۔ دوسرا کام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے تھے، کھلے دل کے ساتھ، used to spend with open heart in the path of اللہ تبارک و تعالی۔ رمضان کے مہینے میں آپ کا خرچ بڑھ جاتا تھا، اللہ کے راستے میں غریب و یتیم و بیواؤں کے لیے آپ کا خرچ بڑھ جاتا تھا۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی لمبی لمبی تہجد پڑھنے والے، دعائیں کرنے والے، شب برات میں اور دینوں میں اور راتوں میں تہجد میں، لیکن رمضان میں آپ کی دعائیں، آپ کی مناجات اور زیادہ ہو جاتی تھی، آپ کی دعائیں اور گریہ زاری، آپ کا رونا اور ہو جاتا تھا۔ رمضان آ رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ جو جو اعمال ہے اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ خبر نہیں ہمیں آئندہ پھر یہ رمضان ملی نہ ملی، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بار بار رمضان کا مہینہ نصیب فرماوے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے کام کاج کے لیے کتنے ٹھگ جاتے ہیں، مردوں کو بھی دیکھو، عورتوں کو بھی دیکھو، شام کو کہتے ہیں آج تو ٹھگ گئی، آج تو میں ٹھگ گیا، دکان پر ٹھگ گیا، جاب پر ٹھگ گیا، گھر میں پکا کر ٹھگ گئی، گھر میں کام کر کے ٹھگ گئی۔ کہتے ہیں نا، جس دنیا کے کام کاج کے لیے ہم ٹھکاتے ہیں، زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت بھی تو آ جائے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے بھی ٹھگ جایا کریں۔ کوئی اتنی عبادت تو کرے کہ ہم ٹھگ جائیں، کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ ہماری آنکھیں نیند کو ترس جائیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جاگو تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔
یہ آنکھیں آج دنیا میں جاگے گی، قرآن تلاوت کرے گی، تراویح پڑھے گی، عبادتیں کرے گی، قرآن کا ختم کرے گی، کثرت سے استغفار کرے گی، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھے گی۔ جو 4 کام ہے رمضان کے، قرآن تلاوت ہے، اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ ہے، استغفار ہے، جنت کا خوب مانگنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے، اور روزے رکھنا ہے۔ ایسے روزے، اللہ اکبر، کہ آنکھیں آج جاگے گی عبادت میں، بدن تھکے گا تو کل قبر کے اندر میں میٹھی نیند سونے کی ملے گی، آرام سے سونے کا ملے گا۔ ہم دنیا میں اپنے جسم کو، اپنے کان کو، اپنی آنکھوں کو اللہ کی عبادت میں لگائیں گے تو قبر میں ہمیں آرام سے نیند آئے گی۔ موت کے بعد ہے بیدار دلوں کو آرام، نیند بھر کر وہی سویا جو کہ جاگا ہوگا۔ جو دنیا میں جاگا ہوگا، جو جاگے گا وہ پائے گا۔ یہ جاگنے کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان سونے کا مہینہ نہیں، جاگنے کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے آرام میں کمی پیدا کر لیں، ایسا نہیں کہ سب گھر میں ہی بیٹھے ہیں تو بس سوتے ہی رہے۔ یوں سمجھے یہ مشقت، یہ تھکنے کا مہینہ ہے، مشقت اٹھانے کا مہینہ ہے۔ نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن۔ ہم آج ہی سے دعا کریں، اے اللہ یہ مہینہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ استغفار کریں، اس لیے کہ پہلا عشرہ مغفرت کا، پھر رحمت کا، پھر جہنم سے آزادی کا ہے۔ ہم ابھی سے مغفرت مانگے، استغفار کریں، توبہ کریں اللہ کے سامنے، تاکہ پہلے روزے سے اللہ تعالی ہماری مغفرت کرنا شروع کر دے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جو لوگ تجارت کرتے ہیں، ان کے بھی سیزن آتے ہیں، دکان والوں کے بھی سیزن آتے ہیں۔ جس شخص کا سیزن آ جائے وہ کیا کرتا ہے؟ کتنی محنت کرتا ہے، محنت بہت زیادہ کر دیتا ہے، اپنے دوسرے کام کاج کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے فرینڈ کے ساتھ گفتگو چھوڑ دیتا ہے، دوسروں سے معذرت کر لیتا ہے، بھائی ابھی میرا کمانے کا سیزن ہے، اس لیے میں زیادہ وقت آپ کو نہیں دے سکتا، اپنی فیملی کو نہیں دے سکتا، اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہیں کرتا ہے، رات کو اس کو سونے کی فکر نہیں ہوتی، ہر وقت یہ غم، یہ وریز ہے، میں کیسے اس سیزن کو کما لوں، سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتا ہوں میں اٹھا لوں، تاکہ مجھے زیادہ فائدہ ہو، سوچتا ہے۔ یہ تھوڑے دن کی مشقت، اس کے بعد پھر مجھے آرام مل جائے گا، ابھی میں کما لیتا ہوں، ابھی میں یہ کر لیتا ہوں، ابھی میں آرام کروں گا تو میری سیزن چلی جائے گی، مجھے نفع نہیں ملے گا، فلاں اور فلاں۔ تو سیزن سے جتنا نفع اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ تھوڑے دن تکلیف اٹھانا ہے، اس کے بعد تو پھر آرام کر لیں گے۔ جیسے دسمبر میں کرسمس ٹائم یا اور ٹائم ہوتے ہیں، لوگ سیل لگاتے ہیں۔ نیکیاں کمانے کی سیزن اللہ پاک رمضان کا مہینہ میں دے رہا ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی خوشی اور قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ کی معیت کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار رہنے والے ہیں، جو اس مہینے کے برکات اور انوارات چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ رمضان کا مہینہ سیزن ہے۔ انہیں چاہیے کہ جب وہ روزہ رکھے تو ان کا روزہ محض خالی کھانے پینے تک ہی محدود نہ ہو، بس
کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا اور پورا دن ٹی وی پر بیٹھا رہا، گیم میں بیٹھا رہا، فونوں پر بیٹھا رہا، واٹس ایپ پر بیٹھا رہا، پورا دن غیبتیں کرتا رہا، کانوں سے گانا سنتا رہا، نہیں نہیں نہیں۔ روزہ دار کس کو کہتے ہیں؟ اس کی آنکھیں بھی روزہ دار بن جائیں، اس کی زبان بھی روزے دار بن جائیں، کان بھی روزے دار ہو، شرمگاہ بھی روزے دار ہو، دل و دماغ بھی روزے دار ہو۔ جب اس طرح ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک روزے دار بن جائیں گے تو افطار کے وقت پورے دن روزہ رکھنے کے بعد جب ہم دامن پھیلائیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ رب العزت فوراً اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ عجیب برکت والا مہینہ آ رہا ہے، گویا یوں لگتا ہے، احادیث مبارکہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ برکتوں کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے دیکھو، مائٹ وی کین فاسٹ آن فرائیڈے، کل کا ایک دن ہو، لاسٹ ڈے ٹمورو، تو رمضان المبارک آنے سے پہلے پہلے جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دے جاتی ہے، جنت کو بہت خوشبو سے مہکایا جاتا ہے، جنت کو ایمان والوں کے لیے اور ایمان والیوں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ جب پہلی رمضان، the first day of Ramadan، first day of night of Ramadan جب آتی ہے، first night of Ramadan، first day of Ramadan جب آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ گویا آج کل سمجھو اللہ جنت کی فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جنت کو سجاؤ، جنت کو خوشبو دو۔ اب کل پرسوں پہلی رات آنے والی ہے، اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں آج کے دن اب جنت کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دو۔ گویا ایمان والوں کے لیے جنت اس طرح سجائی جاتی ہے، جنت اس طرح بیوٹیفل کی جاتی ہے جیسے دلہا کے خاطر دلہن کو سجاتے ہیں۔ دلہن کو کیسے سجاتے ہیں؟ کیونکہ اس کو ابھی دلہا کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کو اسی طرح سجاتا ہے ایمان والوں کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعا مانگا کرتے تھے، شعبان میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اللہ اکبر! اس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے۔ کتنے مہینے رمضان کے ہماری زندگی میں آگے، ہم نے کتنے مہینوں کی قدر کی ہے، کتنی برکتیں ہم نے حاصل کی ہے، اس کی برکتیں اتنی زیادہ ہے۔ خدائے پاک کی قسم، جب کوئی آدمی روزہ کھولتا ہے تو اس روزے دار کی بخشش کے لیے ہواؤں کے پرندے، اڑنے والے پرندے اور بلوں میں چوٹیاں اور اسی طرح پانی میں مچھلیاں اور درندے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب روزے دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہا کرتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک لمحے کی برکت پانے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے، ابدال بن جاتا ہے۔ اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا سکے تو ہمیں بھی اللہ جل شانہ کی معرفت نصیب ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
ایمان والوں کے لیے بہت بہار کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ اس کی صبح میں رحمت، رمضان کی شام میں رحمت، تہجد کی اوقات میں رحمت، افطاری میں رحمت، سحری میں رحمت۔ جو انسان بھی اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی رضامندی چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بہت ہی سنہرا مہینہ آ رہا ہے۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں گولڈن چانس۔ اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکتیں نصیب فرماوے، اللہ ہم سب کو یہ مہینہ نصیب فرماوے، اس کی مغفرتیں، اس کی رحمتیں اللہ ہمیں نصیب فرماوے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں 63 ٹائمز قرآن کو ختم کرتے تھے۔ اتنی قرآن پاک کی وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، ایک قرآن پاک صبح سے شام تک اور ایک قرآن پاک مغرب سے لے کر فجر تک، اور 3 قرآن پورے رمضان میں وہ تراویح میں سنا کرتے تھے۔ اس طریقے سے پورے رمضان میں 63 ٹائم قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کریم کو مکمل فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں چلو 63 تو نہیں، چلو 30 مرتبہ تو نہیں، چلو 40 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، کم سے کم ہمیں 1 مرتبہ بھی ہمیں اللہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ 29 شعبان کا دن ہوتا تھا ہر سال، اپنے مریدوں کو، اپنے دوست احباب جتنے بھی حضرت کے تھے، متوسلین تھے، سب کو ملاقات کر لیتے تھے، بھائی سب سے ملاقات کر لیتے تھے، اور فرماتے تھے اگر زندگی رہی تو اب عید کے دن ملاقات ہوگی، رمضان کے بعد ہم ملاقات کریں گے۔ اور اپنے ایک خادم کو بلاتے تھے اور اس کو ایک بیگ دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ رمضان المبارک میں جتنے بھی خط آئے، جتنے بھی لیٹرز آئے، وہ سب اس بیگ میں ڈالتے رہنا، زندگی رہی سارے خطوط اور لیٹرز کو ہم رمضان کے بعد کھول کر پڑھیں گے۔ رمضان المبارک میں ڈاک اپنے لیٹر، اپنے خط کو بھی نہیں دیکھتے تھے، فرماتے تھے یہ مہینہ خالی میں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، کسی کا خطوط نہیں، کسی سے بات چیت نہیں، اگر زندگی رہی تو اس کے بعد پھر دوستوں سے ملاقات ہوگی، اپنے مریدوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ کے یہاں پورا رمضان المبارک میں اعتکاف ہوتا تھا، حضرت قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے۔ 29 شعبان کے دن جو شخص آپ کی مسجد میں بستر لے کر آ جاتا تھا اور بستر لگانے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، مسجد بھر جاتی تھی، دور دراز سے لوگ رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے لیے آتے تھے۔ پورا رمضان المبارک حضرت کی یہاں یاد الہی میں اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ اسی لیے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکات کا نزول ہوتا ہے، اتنی برکتیں اترتی ہے کہ بقیہ جو پورا سال ہے، پورے سال کی جو برکتیں ہیں، پورا سال 11 سال کی برکتیں ایک طرف اور رمضان کی برکتیں دوسری طرف، ایسے ہیں جیسے سمندر سے آپ نے ایک قطرہ پانی نکالا، گویا 11 سال کی برکتیں پانی کے ایک قطرے کے برابر ہے، اور رمضان کی برکتیں پورے سمندر کے پانی کے برابر ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا،
روزے دار کی عبادت، اس کا ثواب بھی کتنا بڑھ جاتا ہے۔ دیکھو نا، کل کا دن ہے، پرسوں، کل شام اگر چاند ہو گیا، کل جمعرات ہے، اگر مغرب میں چاند کی خبر آ گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مغرب کے بعد سے، بلکہ مغرب کی نماز ہی سے ایک فرض تمہارا 70 فرض کے برابر ہو جائے گا۔ مغرب سے گویا آپ نے 70 مغرب کی نماز پڑھی، 70 عشاء کی نماز پڑھی، اور مغرب کے بعد آپ 2 رکعت سنت، پھر صلاۃ الاوابین پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، ایک نفل تمہارا فرض نماز کے برابر ہو جائے گا۔ گویا آپ نے وہ نفل نہیں، وہ سنت نہیں، گویا آپ نے مغرب کی نماز کا جو ثواب ملا، اتنا ثواب سنت کا اور نفل کا مل جائے گا۔ اور اوابین جو ہے اس کی پابندی کریں، 12 سال عبادت کا ثواب ہے، 12 سال عبادت کا ثواب ہے۔ اوابین کا مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھ لی آپ نے، مغرب کی نماز کے بعد 2 سنت اور دوسری 4 رکعت پڑھ لو یا 6 رکعت پڑھ لو، تو آپ کو اوابین کا ثواب ملے گا۔ پھر تو اٹھنا ہی ہے، ہم نے تراویح تو پڑھ ہی لی ہے، سحری میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے، 2-4 رکعت اور پڑھ لیں، دعائیں کر لیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اولها رحمت واوسطها مغفرت واخرها عتق من النار۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ وہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس مہینے میں قرآن کی خوب تلاوت کرے، جو ہم نے آپ کے سامنے اس باب کے اندر امام نووی نے جو بیان کیا، قرآن کریم کی آیت، شہر رمضان الذی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوم کے اوپر فرض کیا گیا، تاکہ تمہیں تقوی اللہ عطا فرما دے۔ اور اس آیت کے بعد تیسری آیت میں اللہ فرماتے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ عجیب رمضان کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام نووی فرماتے ہیں، اس کے بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم له الا الصیام فإنه لی وانا اجزی به۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات کہی۔ فرمایا اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ، وہ صرف میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ اکبر، اس میں فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے میں جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا دوسری عبادت میں نہیں ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ صرف روزے دار ہی کو ہوتا ہے، دوسرے کو نہیں ہوتا۔ روزے میں جتنا جسم اور بدن تھکتا ہے اتنا دوسری عبادت میں نہیں۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، قیامت کے دن میں ڈائریکٹلی اس کا بدلہ دوں گا۔ بلکہ بعض محدثین فرماتے اجزا بھی، میں ہی اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔
بلکہ بعض روایات میں ہے مدینہ طیبہ کے قریب ایک قبیلہ رہتا تھا، قبیلے بنو کلب۔ ان کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھی، بڑا مشہور تھا۔ اس قبیلے کے ایک گھر والوں کے پاس کئی 100,000 بھیڑ بکریاں ہوتی تھی۔ حدیث پاک کا مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قبیلے کا نام لے کر کہا، قبیلے بنو کلب۔ رمضان المبارک کی ایک رات میں اللہ جل شانہ اس قبیلے کی بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے بڑی فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوں معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کی بات سے کہ اللہ جل شانہ رحمت، اللہ جل شانہ اپنی رحمت اتنی دیتا ہے کہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے بندوں کے لیے مغفرتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے، پھر بھی انسان عبادت نہ کرے۔ اب کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ پھر بھی قرآن تلاوت نہ کرے، پھر بھی روزہ نہ رکھے، پھر بھی غیبتیں کرتا رہے، اپنے مہینے کو غفلت میں گزار دے، اس مہینے کی بخشش اور رحمت کے بہانے گنوا دے، چھوڑ دے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک سیل لگا ہوا ہے، یہ سیل ہے۔ اللہ تعالی 1 کا 10 نہیں 70 اور کئی گنا زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہ سے جنت کو مانگے، جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ کو راضی کرنے کا یہی مہینہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی روٹھا ہوا ہو اور اس کو منانے کے لیے آدمی کتنی خوشامد کرتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے روٹھ چکا ہے، یہ مہینہ آ رہا ہے، اللہ کو منا لے، اللہ کو راضی کر لے، انشاءاللہ پھر دیکھو ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن کریم اتنا پڑھتے تھے، ایک مرتبہ کمزور ہو گئے، کئی دن مسلسل مجاہدے کرنے کی وجہ سے گھر کی مستورات نے محسوس کیا کہ حضرت کی طبیعت میں کمزوری ہے، ایسا نہ ہو کہ اور زیادہ طبیعت خراب ہو جائے، تو انہوں نے حضرت سے منت سماجت کی کہ ایک رات آپ آرام کر لیں تاکہ طبیعت آپ کی سنبھل جائے، تاکہ آپ برابر سے پھر عبادت کر سکے۔ تو حضرت کہتے تھے مجھے کیا معلوم آئندہ رمضان ملی نہ ملی، لاؤ مجھے عبادت کر لینے دو، کون دیکھے گا آئندہ رمضان۔ تو پھر اب دوسرا بہانہ گھر کی مستورات نے کیا کہ چلو جس قاری کے پیچھے آپ تراویح پڑھتے ہیں اس قاری کو کہلوا دیا کہ بہانہ تلاش کر لیں کہ آج کہہ دے حضرت میں تھکا ہوا ہوں، تھوڑا قرآن کم پڑھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے 10 پارے نہیں پڑھتے ہیں، 2-3 پارے پڑھ کے، تاکہ حضرت کو آرام مل جائے، شیخ الہند کو۔ تو قاری صاحب نے کہا حضرت آج تو میں تھکا ہوا ہوں، کچھ کم پڑھ لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، اس کے بعد یہی میرا بستر ہے اسی پر سو جاؤ، آرام کر لو۔ اللہ اکبر۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے، وہ قاری صاحب نے کچھ تھوڑا پڑھا لیا، سوچا آج تو حضرت سو جائیں گے، بیمار ہے، لیکن حضرت کہاں سونے والے تھے۔ وہ قاری صاحب کو سلایا اپنے بستر پر۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ان کی آنکھ لگی، قاری صاحب کی آنکھ لگی، تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے آرام سے آہستہ آہستہ ان کے پاس گئے اور ان کے پیر کو دبانا شروع کیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت میرے پیر دبا رہے ہیں۔ فرمایا حضرت
کیا یہ کیا بات ہے؟ کہا آپ بیمار ہیں، تھکے ہوئے ہیں، میں آپ کو پیر دبا دوں تاکہ آپ کی نیند برابر پوری ہو جائے، تاکہ آئندہ کل پھر برابر سے تراویح میں قرآن سنا سکو اور میں آپ کے پاس آپ کے پیچھے کھڑا ہی رہوں۔ تو قاری صاحب نے کہا اگر حضرت آپ کو آرام ہی نہیں کرنا ہے، میرے پیری دبانا ہے، تو چلو ہم آپ کو بھی رات گزارنی ہے تو ہم دوبارہ قرات شروع کر دیتے ہیں۔ پھر نماز میں کھڑے ہو کے حضرت پھر قرآن کو سنتے ہیں، اور ان کے مستورات کے لیے گھر کے ایک فرد کو کہہ دیتے تھے تراویح سناؤ۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ ابھی تو اتنا اچھا موقع ہے کہ ہمارے گھر میں اگر قرآن کریم کا کوئی حافظ ہو، چاہے 10 پارے کا، اسی پارے کو کہے دہراتا رہے 10 پارے کو، اور اگر 20 پارے کا اگر وہ بالغ بچہ حافظ قرآن ہے تو اسے کہے 20 پارے تراویح میں سناتا رہا۔ اگر 30 پارہ کا ہے تو نور نلا نور ہے، عورتیں بھی پیچھے کھڑی ہو جائیں اور تراویح کو سنیں۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں فرمایا ایک گھر کا بچہ قرآن سناتا تھا، بالغ بچہ حافظ قرآن، اور ایک مرتبہ وہ بچہ بیمار ہو گیا تو دوسرے کسی قاری کو گھر کے آگے اور پردے کے پیچھے عورتوں نے بہت دور سے شروع کیا، لیکن اس نے کچھ پاڑے پڑھے اور پیچھے حضرت کھڑے ہو گئے اور کچھ ان کے دوسرے ساتھی کھڑے ہو گئے، اور پردے کے پیچھے دور وہاں عورتیں کھڑی ہو گئی۔ سبحان اللہ، 2 پاڑے پڑھے، 3 پاڑے، اور اس کے بعد وہ قاری صاحب چلے گئے۔ جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مستورات کے پاس گئے سحری کھانے کے لیے تو مستورات نے کہا آج تو ہماری تراویح بگاڑ دی، کیسا قاری بھیجا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا اس نے بہت کم پڑھا ہے، 3 پاڑے کم پڑھے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا شوق تھا ان کو قرآن سننے کا، قرآن پڑھنے کا۔ اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ سلف صالحین اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسی ہی عبادت کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ محنت کا مہینہ ہے، تہجد میں جاگنا، اوابین پڑھنا، چاشت کو پڑھنا، اشراق کو پڑھنا، ورنہ یاد رکھنا جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بد دعا کی، اے اللہ کے نبی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ میرے آقا نے اس پر آمین کی مہر لگا دی۔ اللہ اکبر، ایک تو مقرب فرشتے کی بد دعا اور میرے آقا نے آمین کی مہر لگا دی۔ اللہ اکبر، جو آدمی رمضان کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو، یعنی اس نے ایسے اعمال نہیں کیے، اللہ سے معافی نہیں مانگی، تو پھر یہ اس کے لیے بد دعا ہے، ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو تھوڑی سی بھی عبادت کر لینی چاہیے، جتنی ہو سکے تھوڑی سی بھی عبادت کر لو۔ اس کی مثال علماء کرام دیتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں جب بیچنے کے لیے بھیجے قافلے والے، تو ایک بوڑھی عورت دھاگے کی، کاٹن وول کی بیگ لے کر آئی۔ کسی نے پوچھا بوڑھی اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا بوڑھی اماں، ان کو خریدنے کے لیے تو بڑے بڑے امیر آئے ہوئے ہیں، بڑی قیمت لے کر آئے ہیں، وقت کے بڑے بڑے نواب آئے ہیں، بڑے بڑے عمراء آئے ہیں، اور تو یوسف کو اس کاٹن وول کی بیگ، اس کی کیا قیمت ہے، کیسے خرید سکے گی؟ کہنے لگی میرا دل بھی جانتا ہے، میری عقل بھی مجھے کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو میں خرید نہیں سکوں گی، لیکن میرے دل میں ایک بات ہے۔ وہ کہنے لگا کون سی بات ہے، بتاؤ بوڑھی اماں۔ کہنے لگی کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کہیں گے میرے یوسف کو خریدنے والے کہاں ہیں، یوسف کو خریدنے کے لیے کون کون آئے تھے، تو میں بھی یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہو سکوں گی۔ او میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں،
جب اللہ جل شانہ کے سامنے سلف صالحین اپنی زندگی کی اتنی عبادتیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے 30 قرآن ختم کرنے والے 40 قرآن ختم کرنے والے 63 قرآن ختم کرنے والے، اللہ اکبر، وہ اپنی عبادتیں پیش کریں گے تو ہم زندگی کا 1 مہینہ ہی پیش کر دے یا اللہ اور کچھ نہ کر سکے، 1 مہینے کو کوشش کی تھی ہم نے، اے اللہ اسی کو قبول کر لے اور ہمیں بھی ان سلف صالحین میں شامل فرما لے، جیسے یوسف علیہ السلام کی خریدار کی بریہا کو خریداروں میں شامل ہوگی، ہم بھی ان نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو اس آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ وہ آگ 40 دن تک جلتی رہی، کوئی آدمی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت ایک چھوٹا سا پرندہ چونچ میں پانی لے کر اس آگ کے اوپر ڈالتا تھا، کسی دوسرے پرندے نے اس سے کہا کہ تیرے اس پانی ڈالنے سے آگ تو نہیں بجھ سکتی، نہیں بجھ سکے گی، اتنے پانی سے کیا ہوگا؟ تو وہ پرندہ کہنے لگا یہ تو میں بھی جانتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہو اور ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، آگ کو نہیں بجھا سکتی۔ اس پرندے نے کہا میں نہیں اس پانی سے آگ تو نہیں بجھ سکے گی، لیکن میں نے ابراہیم خلیل اللہ کی دوستی کا حق تو ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، جانتے ہم سب ہیں کہ ہمارے گناہ زیادہ ہے، کوششیں تھوڑی ہے، لیکن دامن کو پھیلانے والی بات ہے۔ ہم رمضان المبارک کو اللہ کی رحمتیں مانگتے ہوئے گزار دیں، اے اللہ تیری رحمت دے دے، اللہ تیری رحمت دے دے، اللہ تیری رحمت کے اندر ہمیں شامل کر لے، پھر مغفرت کا عشرہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، پھر تیسرا عشرہ ہے، خوب دعا کرے اللہ جہنم سے بچا لینا، اللہ جہنم سے بچا لینا۔ کسی دنیا دار کا دروازہ کوئی آدمی 1 مہینے تک کھٹکھٹاتا رہے تو وہ دنیا دار بھی دروازہ کھول دیتا ہے، ہم تو اللہ رب العالمین سخیوں کا سخی، ارحم الراحمین اکرم الاکرمین کا دروازہ 1 مہینے تک ہم کھٹکھٹاتے رہے، دعاؤں کے ذریعے، قرآن تلاوت کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، ذکر اللہ کے ذریعے، روزہ رکھنے کے ذریعے، اللہ رب العالمین اپنا دروازہ کھول دے گا۔ ہم پورے اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یقیناً اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، ہمارے لیے مغفرت کا پیغام لائے گی، ہمارے لیے نجات کا پیغام لائے گی اور اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو اس باب میں اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ ہمارے لیے شیل بن جائے گا، قبر میں ڈھال۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، جب روزے دار روزہ رکھ لیں تو جمع نہ کریں، نہ شور مچائیں، کسی کو گالی بھی نہ دیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ اگر کوئی تم سے لڑے، روزے میں بہت زیادہ جھگڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ غصہ آتا ہے، کبھی بچوں پر، کبھی شوہر پر، کبھی بیوی پر، کبھی پڑوسی پر، کبھی اپنے کسٹمر پر، بہت جھگڑا آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے خاص طور پر فرمایا جھگڑے نہیں، کہہ دے کوئی جھگڑا کرے، کوئی گالی دے تو کہہ دے میں روزے دار ہوں بھائی، روزے کا لحاظ کرو، انی صائم کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ قسم ہے اس ذات کی والذی نفس محمد بیدی لخلوف فم الصائم، فرمایا جس کے ہاتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ جل شانہ کے یہاں مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ہماری مشک کیا ہے؟ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہے، للصائم فرحتان یفرحہما، ایک تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزے کھولنے سے وہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، جب اپنے
رب سے ملے گا قیامت کے دن تو روزے کی وجہ سے اللہ اس کے ساتھ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے عمل کو، مسلم شریف میں ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الا الصوم۔ ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے آرے دن میں رمضان کے علاوہ تو 700 گنا تک اس کے لیے بڑھ جاتا ہے، 10 گنا سے 700 گنا، لیکن رمضان میں اس کا ثواب اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کا یہ محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے لیے رمضان میں باب الریان کھول دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی، آئندہ وینسڈے کو انشاءاللہ پھر 12 بجے زندگی باقی رہی، دعا فرمائیں، اللہ عبادت کی توفیق نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ کچھ بیان بھی کریں گے، اور رمضان کے پہلے عشرے میں ہم کچھ رمضان کے روزے کے مسائل بھی بیان کریں گے۔ مسائل بہت ضروری ہے، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن مسائل کا پتہ نہیں ہے، کب روزہ ٹوٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم کچھ مسائل بیان کریں گے، اور اس کے بعد دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اور کچھ مسائل زکوٰۃ کے وغیرہ صدقات کے بیان کریں گے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی ہے تو دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آنے والا مہینہ ایک دن باقی ہے، اللہ ہمیں رمضان کی برکت نصیب فرماوے، رمضان کی رحمتیں نصیب فرماوے، رمضان کی انوارات اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ جب سنو تو پھر دوسروں کو بھی دعوت دو کہ بھئی یہ رمضان کے بیانات ہے، بہت کام کی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے کچھ بیان بھی کریں گے آدھا گھنٹہ، اور آدھا گھنٹہ ہم رمضان کے مسائل کو بیان کریں گے انشاءاللہ مکسلر کے ذریعے۔ تو آپ اس مکسلر کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ، جہاں جہاں تک لوگ سنیں گے ایک مسئلہ سنیں، آپ ایک مسئلہ سنیں تو صحابی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود 1000 نفل رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ بہت سارے مسائل سنیں گے تو کتنا زیادہ ثواب ملے گا، خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی سننے کی دعوت دیں۔ آپ نے اپنے ہمارے میسج کو جو مسجد قباء سے آتا ہے آپ نے آگے بڑھا دیا، دوسرے تک پہنچا دیا، تو پھر یہ مکسلر ہمارا چالو ہی ہوتا ہے، وہی میسج ہوتا ہے، آپ اس کو آگے بڑھاتے رہیں، انشاءاللہ سنتے رہیں گے، آگے بھی ریسیور کے ذریعے سے بھی اور دوسروں کو مکسلر کے ذریعے سے بھی بتا دیں انشاءاللہ۔ جتنے لوگ ان مسائل کو سنیں گے، اگر 50 آدمی نے اس مسائل کو سنا تو آپ کو 50,000 سے زیادہ نفل رکعت کا ثواب ملے گا۔ ثواب کمانے کے لیے بہت ہی عجیب راستہ اللہ پاک نے رکھا ہے کہ ایک مسئلہ اگر کوئی سنے تو 1000 نفل رکعت کا ثواب ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ آپ کے کہنے پر آپ نے 50 آدمی کو فارورڈ کیا ہے، اور 50 آدمی نے اس مسائل کو سنا، تو 50,000 رکعت کا ثواب ان لوگوں کو تو ملے گا ہی اپنے اپنے اعتبار سے، لیکن آپ کو 50,000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اس طریقے سے ترقی کرتے جاتا ہے آدمی کہ کتنا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ زندگی باقی رہی وینسڈے کو ہم آگے یہی رمضان کے بارے میں بیان کریں گے، حدیث کو بیان کریں گے، حدیث نمبر 1216 کو، جو رمضان کے لیے اللہ پاک نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا ارحم الراحمین، یا یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ
کرم فرما یا اکرم الاکرمین یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا اکرم الاکرمین۔ کچھ گھڑیاں باقی ہے، کچھ گھنٹے باقی ہے، اے اللہ تیرے برکت والے مہینے کے آنے کے لیے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں تو معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے تاکہ ہم رحمت کی گھڑیاں حاصل کر سکے، رحمتیں حاصل کر سکے، اے اللہ رمضان کی مغفرتیں حاصل کر سکے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما لے، اللہ ہم پر رحم فرما لے، اے اللہ اس مہینے کی قدر کی ہمیں توفیق نصیب فرما، اس مہینے میں توبہ استغفار، کثرت سے قرآن تلاوت، ذکر اللہ، لا الہ الا اللہ، جنت مانگنے کی، جہنم سے پناہ مانگنے کی اور استغفار کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ آنکھوں سے، زبان سے، کانوں سے اور بدن کے ہر عضو سے جس طرح ہم کھانے پینے سے رکتے ہیں اسی طرح ان بدن کے عضو سے بھی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ آنکھوں سے گناہ نہ ہو، زبان سے گناہ نہ ہو، کانوں سے گناہ نہ ہو، ہمارے پیر اور ہاتھوں سے گناہ نہ ہو، ایسے روزے داروں میں سے ہمیں بنا لے، اے اللہ آنے والے مہینے کو ہمارے لیے اے اللہ منور بنا دے، رحمت والا بنا دے، مغفرت والا بنا دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم جانتے ہیں لوگوں کی تمنائیں ہیں کہ تراویح سنیں، قرآن سنیں، مسجد کھلی ہو اور مسجد میں، لیکن ہم مجبور ہے اللہ، اے اللہ لوگ مجبور ہے، اے اللہ گھروں میں عبادت کر رہے ہیں، اے اللہ گولڈن چانس ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں، اے اللہ زندگی بھر تو مسجد میں پڑھتے رہے، اے اللہ ایک مجبوری کے تحت ہم بیوی بچوں کے ساتھ اے اللہ جماعت کر رہے ہیں، اے اللہ گھروں کو جنت کا باغ بنا دے، گھروں میں عبادتوں کو قبول فرما لے اور گھروں کو اے الہ العالمین جنت کا باغ بنا دے، رحمت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ رحمت والا گھر بنا دے، رحمت والا گھر بنا دے، برکتوں والا گھر بنا دے، اے اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہے فرشتوں کے لیے ایسی ہے جیسے دنیا والوں کے لیے وہ گھر، دنیا والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں ایسے وہ گھر فرشتوں کے لیے چمکتے ہیں، اے اللہ ہمیں گھروں میں قرآن تلاوت کثرت سے کرنے کی توفیق نصیب فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، اشراق اور چاس اور تہجد اور اوابین پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما۔ جو مصیبت آئی ہوئی اس مصیبت کو دور فرما، جو مصیبت آئی اس مصیبت کو دور فرما، اے اللہ ہم تیری ہی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تیرے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو دور کر سکے، اے اللہ تیری حکمتوں کو کون جانتا ہے، زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا، اللہ 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 کبھی مسجدیں، کبھی مدرسے، کبھی تعلیم بند نہیں ہوئی، اے اللہ اس بڑی مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں نجات عطا فرما، جو لوگ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشکلوں میں ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے گھروں میں سکون نصیب فرما، رحمتیں نصیب فرما، اے اللہ تیرے نبی کی بات سننے کے لیے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کو ان تیرے نبی کی باتوں کی برکت سے اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، رحمت کے نجات کے فیصلے فرما، خوشیاں نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، اس کی بہاریں نصیب فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ قرآن یاد کرنا یاد رکھنا آسان فرما، یاد کرنا یاد رکھنا آسان فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم، یا اللہ یا واسع المغفرہ، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین، یا اکرم الاکرمین، ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، تیرے ولیوں میں سے بنا دے، اے اللہ آپس میں محبت مودت نصیب فرما، گھروں کے جھگڑے ختم فرما، اے اللہ جھگڑے ختم فرما، اے اللہ گھروں کے جھگڑے ختم فرما، آپس میں محبت مودت نصیب فرما، اولادوں میں محبت نصیب فرما، اولادوں کو ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ محبت نصیب فرما، اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور شیوخ کی مغفرت فرما، یا اللہ دوست احباب کی مغفرت فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما، اور
اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا